مسجد کمیٹی کو کیسا ہونا چاہیے؟ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں نہ لائی جائیں، یہ سنت انبیاء ہے۔ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح یعنی پرہیزگار انسان کو ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دینا ضروری ہے۔ اگر سبھی لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں تو دین کیسے قائم رہے گا؟ اصل جو میزبانی ہے نا اللہ کے گھر کی یعنی مساجد کی، یہ مسجد کمیٹی ہے، یہ میزبان ہے، اور یہ جو مسجد کے اندر جو نمازی آ رہے ہوتے ہیں عبادت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، یہ گویا کے مہمان ہیں۔ آپ کو اللہ کے گھر کی میزبانی کی خدمت نصیب ہوئی ہے، یوں سمجھیے آپ۔ بعض اوقات یہ اپنے گھر کے اندر چائے کی ایک پیالی تک نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو اس کو دریا اٹھاتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، خدمتیں کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ جو بھی کام ہے، یہ کام ہے دین کا، یہ کام ہے شرعی قیودات کا، یہ کام ہے شرعی حدود کا۔ الحمدللہ ایسے ایسے باعزت باوقار سلجھے ہوئے سمجھدار کمیٹی والے بھی ہیں، انہیں دیکھ کر رشک آتا ہے، دیانت داری کے ساتھ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، حب جا سے بچتے، کیونکہ یہ حب جا کا بڑا عنصر ہوتا ہے کہ چار آدمی دیکھ رہے ہوتے پھر کمیٹی والے کا انداز ہی کچھ اور۔ جمعہ میں تو بس اس کی پرواز ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ سارے جمعہ میں تو میلے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، حب جا کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کہ اگر حب جا کی تعریف ہمارے پیش نظر ہے، کیونکہ کام تو آپ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر رہے ہیں کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا، مگر ثواب تب ملے گا جب یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ کام نہیں ہوا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوا تو یہ تو میرے میٹھے اسٹار بھائی اور ریاکاری ہو جائے گی۔ جی ہاں، نیکی کی دعوت جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 78 پر امیر سنت کی تعریف لکھی ہے کہ ریاکاری کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، اپنی تعریف واہ واہ اور عزت چاہنا، اور اس نیک کام سے سوٹ پیس یا رقم کا لفافہ یا کھانا یا مٹھائی یا کسی قسم کے نذرانے کا حصول مقصود ہونا، یہ ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے۔ حب جا کو بھی بھولنا نہیں آپ نے کہ حب جا یعنی شہرت اور عزت کی خواہش کرنا۔ اب کیا میں نے مسجد کی خدمت شہرت اور عزت کے لیے کی ہے کہ مجھے میرے محلے میں شہرت مل جائے، مجھے میرے محلے میں عزت مل جائے؟ دیکھیں، ثواب کمانا ہے، اس کی خدمت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب لے کر ہمیں جنت میں جانا ہے۔ یہ ایک درست نظریہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ نیکی کی کام کرنے کا یہ درست نظریہ ہونا ہی چاہیے کہ میں ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا کہ چار آدمی دیکھے تبھی میری مطلب کہ توتی بولے اور میں اس طرح مطلب کہ انداز اختیار کروں۔ سمجھانے کے 100 انداز ہوتے ہیں، امام صاحب سے بات کرنے کے 100 انداز ہوتے ہیں، مؤذن صاحب سے بات کرنے 100 انداز ہوتے ہیں۔ کٹوتی کی باری آتی ہے، چلے امام صاحب نے یا مؤذن صاحب نے کوئی چھٹیاں ایسی غیر معمولی قسم کی جس سے ان کی کٹوتی واجب ہو گئی، کٹوتی اگر ہوئی ہے تو کٹوتی آپ کو کرنی ہی پڑے گی، آپ معاف نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مالک نہیں ہو، آپ امین ہیں، وقف کے مال کے چندے کے امین ہیں۔ لیکن کٹوتی کا کوئی انداز تو ہوگا نا کہ ان کی کٹوتی کرتے کرتے اپنی نیکیوں کی کٹوتی الگ ہو رہی ہے، ان کے پیسے کی کٹوتی کر رہے ہیں اور اپنی نیکیوں کی کٹوتی ہو رہی ہے۔ تو یہ نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی اپنی مسجد کے امام، مؤذن اور خادمین یہ جو بھی عملہ ہوگا اس سے خوش اسلوبی کے ساتھ اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان سے معاملہ کریں گے۔ سب نیت کریں، یا گھر میں بیٹھے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین میں جو مسجد کی کمیٹیوں میں ہوتے یہ نیت کریں، نرمی کے ساتھ، چلا کر نہیں، اور حب جا سے بچ کر کام کرنا ہے۔ شہرت اور عزت کی خواہش کے لیے یہ سارے کام ہمیں نہیں کرنے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی طاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ تو ریاکاری سے بھی بچنا ہے، ہمیں حب جا سے بھی بچنا ہے، اور اس سے بچتے ہوئے ہم نے مسجد کی خدمت کرنی ہے۔ ہماری مسجد کے ذمہ داران جو ہوتے ہیں یہ علماء سے کٹ جاتے ہیں، آپ علماء سے مت کٹیں۔ ہر کام جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کی خدمت ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے مفتی اسلام، مفتی اہل سنت سے ملاقات کریں اور ان کے سامنے اپنے معاملات رکھیں، صحیح عالم دین سے ملیں، ان کے ساتھ معاملات رکھیں اور ان کی رہنمائی کے مطابق آپ مسجد کی خدمت کریں نا۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کو
اپنی مسجد میں اوپر رہ کر کوشش کرے کہ یہ آئے مسجد میں درس و بیان کرے، تو یہ انشاءاللہ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مبلغین جب آپ کے پاس مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل بہت سارے کام تو آپ کو یہ کر دیں گے اللہ نے چاہا تو ان کے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دیجئے، ان کو مسجدوں میں آنے دیجئے، ان کو درس و بیان بھرپور انداز میں کرنے دیجئے، ان کے لیے رکاوٹ مت بنیے۔ یہ آپ کے اپنے خیر خواہ ہیں، یہ سنتوں کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ آپ کے کسی معاملے میں بھی دخل اندازی انشاءاللہ تعالی نہیں کریں گے۔ بعض ہوتے ہیں جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی پھول عطا کیے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی کام کے کرنے اور وہاں پر مسجد کمیٹی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے روکنے یا نہ روکنے کے حوالے سے کیا حکم شرعی ہے، آئیے امیر اہل سنت ہی سے ہم سنتے اور سیکھتے ہیں۔ کوئی اگر صحیح شرعی عذر نہیں ہے تو مسجد سے مسلمان کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر کے بغیر روکتا ہے نا، کیونکہ ہم تو کرتے ہیں مسجد میں اگر عبادت کرتے ہیں، مدرسہ پڑھاتے ہیں، بہترین عبادت ہے قرآن پڑھانے کی، تو حدیثوں میں نصوص وارد ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہوا کہ جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ درس دیتے سب کیا ہے؟ عبادت ہی ہے اللہ کی۔ تو عبادت سے روکنے کا اختیار نہ متولی کو ہے، نہ جو مسجد جس نے بنائی نا سارا خرچہ ایک ایک پیسہ اس نے کیا ہے، اب اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ بلا اجازت شرعی کسی کو مسجد میں عبادت سے روکے۔ تو ایسا مسجد بنانے والا بھی، ایسا متولی بھی، ایسی کمیٹی والے بھی کان کھول کر سنیں۔ پارہ پہلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ تو یہ اتنا بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے۔ ہاں اگر عقیدے کا اختلاف ہو نا، جیسے کہ کوئی ایسا شخص مسجد میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، اگرچہ وہ نماز روزے کی بات کرے گا، سنت کی بات کرے گا، لیکن پتہ ہے کہ یہ نماز کا نام لے کر پھر لوگوں کو گمراہ کر دے گا، اس کا عقیدہ خراب کرے گا، ایسوں کو روکنا نہ صرف کار ثواب ہے بلکہ واجب ہے۔ جس میں یہ طاقت ہو کہ اس کو روک سکتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو روک دے کہ تم یہاں نہیں، تم نے یہاں اللہ کا نام لینے کی آڑ میں جو تم نے کرنا ہے وہ ہم کو پتا ہے، مہربانی کر کے تم ادھر نہیں، اور آپ کو معلوم ہو یقینی طور پر کہ اس کی وجہ سے شر پھیلے گا۔ بہت پیارے اور جامع انداز میں امیر سنت نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل کئی مسجدوں کی خدمت کرنے والے متولی اور کمیٹی کے اسلامی بھائیوں کو ان مدنی پھولوں سے بے حد فائدہ پہنچا ہوگا۔ مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے، جو متولی ہوتے ہیں، جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، جو آج ہمارا یہ جو نظام ہے، اس کے متعلق یاد رکھیے کہ یہ دیانتدار، کارگزار، ہوشیار ہونا چاہیے، فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ فاسق اگرچہ کیسا ہی ہوشیار، کارگزار، مالدار ہو، ہرگز لائق تولیت نہیں کہ جب وہ نافرمانی یا شرع کی پرواہ نہیں رکھتا، کسی کار دینی میں اس پر کیا اطمینان ہو سکتا ہے۔ تو یہ مدنی پھول اپنے پیش نظر رکھیے۔ اسی طرح مسجد کمیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔